السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں نئی کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو۔ میں جتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے میں آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اسے معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ثنا کو معاف کر دیا، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی نہ سنی تو وہ طیش میں آ گئے اور مجھ پر قبروں پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا۔ سب قریب جا کر گرتے رہے۔ فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں روشنی نہیں تھی، شاید ہمیشہ کی طرح آج بھی بجلی نہیں تھی۔ کمرے میں کھڑکی کے ذریعے چاند کی چاندنی داخل ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنا فون تلاش کر سکا۔ فون میں نے جلدی سے کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ جی کون؟ رات کے اس ٹائم تم کون ہو مجھے تنگ کرنے والے؟ میں ہوں تمہارا دوست اکبر۔ ہاں اکبر، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار وہ مجھے مار دے گی، میرا خون پی جائے گی۔ کون تمہیں مار دے گی؟ ہیلو اکبر، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اچانک اس کی باتوں سے پریشان ہو گیا۔ میرا اچھا دوست تھا، وہ میرے ساتھ بینک میں کام بھی کرتا تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے۔ میرا نام سفیر حسین ہے اور میری شادی نہیں ہوئی اور آزاد فطرت کا مالک ہوں۔ میں نے الماری سے اپنا ریوالور نکالا اور اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ اکبر کا گھر کم آبادی والے علاقے میں تھا۔ گھر کے پاس ایک نہر گزر رہی تھی اور اس کے پاس ایک قبرستان تھا۔ جلدی میں اس کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے، ایک کچن، ایک چھوٹا سا سین تھا جس میں ایک بڑا پرانا کیکر کا درخت تھا، جس کے اوپر بہت سے پرندوں کے گھونسلے بنے ہوئے تھے۔ سین سے ہوتے ہوئے میں نے کیکر کے درخت پر نظر ڈالی۔ پرندے خاموشی سے دب کر اپنے گھونسلے میں آرام کر رہے تھے۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہی تھا، لیکن کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کافی دیر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے کھڑکی کا خیال آیا جو نہر کی سائڈ تھی۔ میں گھر کی پچھلی طرف گیا، میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ کھڑکی کے اوپر تازے خون کے نشان تھے۔ میں کھڑکی کے ذریعے اندر آیا، اب بجلی آ چکی تھی۔ میں نے بلب جلایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اکبر بیڈ کے نیچے خون میں لپٹا ہوا پڑا تھا اور بھابھی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اکبر کو چیک کیا تو اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ اچانک میری نظر خون کے دھبوں پر پڑی جو کسی کے ننگے پاؤں کے نشان تھے، یعنی کوئی کمرے میں سے کھڑکی کی طرف سے باہر گیا ہے اور خون کے نشان اس کے پاؤں کے ذریعے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے گھر کی تلاشی لی، لیکن بھابھی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لیکن وہ قاتل ہو سکتا ہے، بھابھی کو ساتھ لے گیا ہو۔ میں نے پاؤں کے نشانات کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔
اور کھڑکی کے ذریعے باہر آ گیا۔ میں نے تھانے کال کر دی تھی اور سب حقیقت بتا دی تھی۔ پاؤں کے نشان ٹارچ کی روشنی میں واضح نظر آ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہ نشان تو نہر میں جا رہے تھے، یعنی قاتل نے نہر پار کی تھی، لیکن میں نہر پار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے 1 کلومیٹر لمبا چکر نہر سے ہو کر لگایا اور پھر نہر کی دوسری جانب پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازہ پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی جانب جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک مجھے پولیس کی گاڑی کے آنے کا شور سنائی دیا، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں قبرستان اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے۔ باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان داخل ہو گئے۔ قبرستان بہت ہی قدیم معلوم ہوتا تھا۔ پہلے اس قبرستان نہیں آیا تھا، قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ پاؤں کے نشان اب ہمیں نہیں مل رہے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی؟ یہ کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا۔ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس نے بینک سے چھٹی لی تھی، سر صبح اس کی حاضری تھی، ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی۔ ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر میں بھی گیا تھا۔ بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے ثنا بھابھی پڑی ہوئی تھی۔ تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا، نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی اور قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کے بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی یہی حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کی وجہ سے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ سب ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کو چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوگا کون کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے۔ ثنا بھابھی ابھی تک بے ہوش تھیں اور قاتل کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر اسپتال کا چکر لگاتا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ اسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتہ تھا بھابھی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس اس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر صاحب سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو بھی تھا اور ہماری اچھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ یار، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اکیلا گھر، آبادی سے دور، یعنی کم آبادی والے علاقے میں رہتا تھا، اور اس سے پہلے صرف وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں، کافی خدمت کرتی تھیں اکبر کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور اسپتال میں داخل ہوئی ہیں اور بے ہوش ہیں۔ چلو سفیر اسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی موجود تھے۔ اکرم بھائی، بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہیں اور اندر
تھیٹر روم میں ہیں۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہیں اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے اور ہوش بھی جلدی آ جائے گا، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بھابھی ہیں، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر یہ ثنا وہی لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دولہے کے ساتھ ہمیں اس کی تصویر ہی ملی ہے، لیکن یہ نہیں ملی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی قاتل ہیں اکبر کی؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتل کی شادی میں پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے ہفتے بعد ملتی ہے، جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے چلی جاتی تھی۔ لیکن یہ اب کی بار کیسے پکڑی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی تو میں جلدی سے نکل گیا تھا اور 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا، تو شاید اسی ٹائم اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا، 2 لیڈیز آئی ہیں، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر تم نے ٹھیک کہا، میرے ایک جاننے والا ہے، بزرگ وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے، ان کے آستانے میں ہر وقت ہجوم رہتا۔ خیر ہم نے اپنی پہلی کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارے منتظر تھے۔ میں نے اور انسپکٹر خان نے ساری تفصیل پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں عمل پڑھ رہے تھے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے، ایک انسان اور چڑیل کی ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے ناواقف تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت بھولی بھالی ہے، ہر کوئی اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بھوجتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس کا حادثے کا پتہ چلتا ہے، وہ بیچارہ اس کو تھانے میں، اسپتال میں، ریلوے اسٹیشن میں، نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور اپنی معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے، پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کرتی ہے۔ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزوری اور تھکاوٹ کا بھی احساس کرتی ہے۔ اس طرح جب اپنا شکار کر کے قبرستان جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنی پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا پیر اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ ہاں کرے گی، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی موت گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن چلہ کاٹنا پڑے گا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو وہ اس سزا سے تکلیف اٹھائے گی۔ میں نے کہا میں تیار ہوں، اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے
دانے کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کاٹنا ہے اور اسرار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آ جائے یا میں خود آ جاؤں، عمل نہیں روکنا۔ چنانچہ میں نے ارادہ کیا اور میں عمل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ عمل کرنے میں بہت مشکل ہونے لگی، کچھ دیر کی، لیکن یہ کیا، میں جب قبرستان میں داخل ہوا تو بارش ہونے لگی۔ بادل خوب برسا، ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں نے حصار کر لیا تھا۔ بہت سی طاقتیں آ کر مجھے روکنا چاہا۔ سفیری عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، بھلا کچھ بھی ہو جائے چلہ نہیں چھوڑنا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں عمل کرتا رہا اور وہ چلاتی رہی۔ اس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بنا جنازے کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ ہی مسلمان تھی، نہ ہی پوری طرح انسان تھی۔ وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے۔ اس واقعے کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ بے شک جنات کا خاتمہ اللہ کے کلام سے ہی ممکن ہے، ورنہ کوئی بھی طاقت جنات کو ختم نہیں کر سکتی، کسی بھی پریشانی کو نہیں ٹال سکتی سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔